بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا 32واں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے سی شارپ پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. سی شارپ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. مائکروسافٹ نے یہ انوینٹ کی ہے لینگویج اور تقریباً سن 2000 میں یہ پبلش کی گئی تھی ڈاٹ نیٹ فریم ورک کے ساتھ. تو دس از پارٹ آف دی ڈاٹ نیٹ فریم ورک جو مائکروسافٹ کا ایک کمپوننٹس بیس پروگرامنگ کا ایک فریم ورک ہے. سی شارپ جو ہے یہ جاوا اور سی پلس پلس سے بہت ملتی جلتی لینگویج ہے. بہت ساری چیزیں اس نے جاوا کی مینٹین کی ہیں اور کچھ چیزیں جو جاوا نے سی پلس پلس میں سے نکال دی تھیں ان میں سے کچھ چیزوں کو یہ واپس لے کے آیا ہے. جو چیزیں سی پلس پلس میں تھیں اور یہ واپس لے کے آیا ہے اس کے بارے میں کچھ ہم نے ڈسکشن کی تھی پچھلے لیکچر میں. بیسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ جو سی پلس پلس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو یوزفل تھیں ان یوزفل چیزوں کو جاوا نے تو بالکل نکال دیا، لیکن سی شارپ میں کچھ ان میں پرابلمس تھے. ان پرابلمس کو ٹھیک کرتے ہوئے ان کو بہتر بناتے ہوئے اپنی لینگویج میں شامل کر لیا. ان میں جو قابل ذکر چیزیں ہیں وہ ہیں پوائنٹرز اور اسٹرکٹس. پوائنٹرز ایک لمیٹڈ طریقے سے سی شارپ میں استعمال ہوتے ہیں، ہم آج اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اسٹرکٹس جو ہیں وہ سی شارپ میں لائٹ ویٹ آبجیکٹس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. سی پلس پلس میں اسٹرکٹس وہ بالکل ایک ریڈنڈنٹ سی چیز ہو گئی تھی، کوئی خاص اس کا یوز نہیں تھا، اس وجہ سے جاوا میں وہ نکال دیے گئے تھے. لیکن سی شارپ اس کو واپس لے آیا ہے اور اس سے لائٹ ویٹ آبجیکٹ بنا کے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے ویلیو ٹائپ کے یوزر ڈیفائنڈ آبجیکٹس ہم نے یا یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس جو ہم نے بنانی ہوں. آج کچھ اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. سی شارپ پچھلے لیکچر سے آپ کو یاد ہوگا صرف آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کو سپورٹ کرتی ہے اور سنگل انہیریٹنس کو سپورٹ کرتی ہے جس طرح کے جاوا کرتی تھی. جو اس میں ایک اور جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مین پروگرام جو ہے اس میں یہ کیپٹل ایم سے مین شروع ہوتا ہے، سی پلس پلس میں اسمال ایم سے تھا. تو یہ ایک چیز ہے یاد رکھنے کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر کلاس کے اینڈ پہ جس طریقے سے جاوا میں سیمی کولن نکال دیا گیا تھا یہاں پر بھی آپشنل ہے، چاہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں یہ بالکل ٹھیک رہے گا. سی پلس پلس میں آپ کو کلاس جہاں پر آپ اسپیسیفائی کرتے تھے اس کے اینڈ پہ آپ کو سیمی کولن ڈالنا پڑتا تھا، رائٹ بریس جہاں پر کلاس ختم ہوتی تھی اس کے اینڈ کی جگہ پہ. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جن کے بارے میں پچھلے بار ہم نے گفتگو کی تھی. پچھلی بار جو ہم نے ایک اور موضوع پہ گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ سی شارپ کی ویریبل ٹائپس. سی شارپ میں 3 طرح کے ویریبل ٹائپس ہیں. ایک ریفرنس ٹائپ کے ویریبلس جو کہ آپ کے آبجیکٹس ہیں، جو آپ کلاس کے کسی کلاس کے انسٹنسز بناتے ہیں وہ ریفرنس ٹائپ کے آبجیکٹس ہیں. دوسرے جو ٹائپ کے آبجیکٹس ہیں وہ ویلیو ٹائپ کے آبجیکٹس ہیں. ویلیو ٹائپ کے آبجیکٹس کون سے ہیں؟ یہ وہ والے آبجیکٹس ہیں جو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس جو اس کی ہیں، مثلا انٹ اینڈ فلوٹ اینڈ کار، اور جو ہم نے پچھلی بار ڈیٹا ٹائپس دیکھی تھیں اس طرح کے جب آپ آبجیکٹ بناتے ہیں تو یہ ویلیو ٹائپ کے آبجیکٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اسٹرکٹ ٹائپ کا اگر آپ آبجیکٹ بناتے ہیں تو بھی وہ بھی ویلیو ٹائپ کا آبجیکٹ ہے. اسٹرکٹ اور ویلیو ٹائپ آبجیکٹس اینڈ ریفرنس ٹائپ آبجیکٹس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریفرنس ٹائپ کے آبجیکٹ کو انسٹینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو نیو کا آپریٹر یوز کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ نیو نہیں کریں گے وہ آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہیں ہوگا، صرف ڈکلیئر کرنے سے وہ آبجیکٹ نہیں بنتا. اور یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ہیپ پہ میموری اس کو ایلوکیٹ کی جاتی ہے. آن دی ادر ہینڈ جب ہمارا ویلیو ٹائپ کا آبجیکٹ ہے، جب وہ کوئی ویریبل ویلیو ٹائپ کا ہے، اس کو جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ فوری طور پہ وہ آبجیکٹ کے لیے میموری ایلوکیٹ ہو جاتی ہے، نیو کرنے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان میں فرق تھا. اور جو ہمارے ویلیو ٹائپ کے آبجیکٹس ہیں یہ اسٹیک پہ بنتے ہیں، یہ ہیپ میں سے نہیں بنتے.
تو اس کی میموری مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اس کی میموری مینجمنٹ آسان ہے. جو تیسری طرح کے ہمارے پاس ویریبل تھے وہ پوائنٹر ٹائپ کے ویریبل تھے. پوائنٹر ٹائپ کے ویریبل جاوا میں نہیں تھے, سی پلس پلس میں تھے. سی شارپ وہ پوائنٹر جو سی پلس پلس کے تھے ان کو واپس لے آیا, لیکن وتھ سم ریسٹرکشنس. سی شارپ میں پوائنٹر کس طرح کے ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں. سی شارپ پوائنٹرس کین اونلی بی ڈکلیئرڈ ٹو ہولڈ دی میموری ایڈریسز آف value types. Here is this example. We have int I is equal to 5, int star p. So here we are declaring a pointer type variable p which will point to a variable of type int. We say p is equal to and I. وہ اسی طریقے سے یہ ہم نے ایڈریس لے لیا جس طرح ہم C++ میں لیتے ہیں. So now p points to I. Now if we say star p is equal to 10, it will change the value of I to 10. So this is, so far it is exactly the same as C++. However, there are couple of differences. First of all, when we say int star p1 comma p2, in C++, when we have this declaration, it will create one pointer type variable p1 and one int type variable p2. However, in C sharp, it is creating two pointer type variables. So when we have int star, it declares the pointer type variables, and the star applies to the type and not to individual variable name as we had in C++. So here p1 and p2 both are pointers. It is not that p1 is a pointer and p2 is an integer. So یہ ایک بڑا فرق ہے جس سے بڑی آسانی سے دھوکہ کھایا جا سکتا ہے. When we have pointers to structs, تو اس کو ہم اسی طریقے سے اس کے جو فیلڈز کو ایکسیس کرنے کے لیے جس طرح ہم C++ میں کرتے ہیں, یہاں پر بھی وہی سینٹیکس ہے, دیٹ از مائنس گریٹر دین. ہم یہ والا آپریٹر یوز کرتے ہیں in order to access fields in a struct when we are using the pointer to that field. پوائنٹرز جو ہیں سی شارپ میں جس طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, سی پلس پلس سے بہت ملتے ہیں لیکن ڈفرینسز بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سی شارپ میں پوائنٹر صرف ویلیو ٹائپ کے ویریبل کا بنایا جا سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی کوئی کلاس ٹائپ کا آپ کا ویریبل ہے تو اس کا آپ پوائنٹر نہیں لے سکتے. پوائنٹر ہوگا صرف ویریبل ویلیو ٹائپ کا, ریفرنس ٹائپ کے ویریبل کا پوائنٹر نہیں ہوگا. یہ ایک پہلی چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے ٹو ریمبر. اور ویلیو ٹائپ کے ویریبلس کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا تو آپ کے پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ والے ویریبلس, یا آپ کے وہ ویریبل جو آپ نے اسٹرکٹس آپ نے کیے ہوئے اور اس ٹائپ کا آپ ویریبل آپ بنانا چاہیں وہ ویلیو ٹائپ کا ویریبل ہوگا. کیونکہ اسٹرکٹس جو ہیں وہ ایسی چیز ہے جس سے کوئی انہیرٹ نہیں کر سکتے, سیلڈ کائنڈ آف تھنگ. تو یہ اس میں جو کنٹرولڈ قسم کا وہ ہے, اس کی کوئی سب کلاس نہیں ہے, اس کی کوئی پیرنٹ کلاس نہیں ہے. تو جب اس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا تو صرف اسی کا کنسٹرکٹر کال ہوگا, اور اس کے کیونکہ پیرنٹ ہے ہی نہیں تو پیرنٹ کا کنسٹرکٹر کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال تو یہ ایک لائٹ ویٹ سی چیز بن جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ریگولر آبجیکٹس, کیونکہ اس میں اوور ہیڈس ریلیٹیولی اسپیکنگ کم ہیں. تو صرف اس طرح کے ویریبلس کا آپ پوائنٹر لے سکتے ہیں, دوسری طرح کے ویریبل ریفرنس ٹائپ کے ویریبلس کا آپ کو پوائنٹر نہیں ملے گا. یہ ایک پہلا ڈفرینس ہے. دوسرا اس کے سینٹیکس میں ڈفرینس ہے اس کے ڈیکلریشن کے وقت. ڈیکلریشن میں سی پلس پلس میں جب ہم پوائنٹر ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کرتے تھے, اور اگر ایک لائن میں آپ نے ایک سے زیادہ ویریبل ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, یہاں پر ہم نے ایگزامپل دیکھی, اگر ہمارے پاس ہوتا کہ انٹ اسٹار پی آئی کوما آئی, تو سی پلس پلس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹار پی آئی ہے یہ تو پوائنٹر ٹائپ کا ویریبل ہے اور یہ ایک انٹیجر ٹائپ کے ڈیٹا کو پوائنٹ کر سکتا ہے, اور جو آئی جو ہے وہ انٹ ٹائپ کا ویریبل ہے. ایک ہی لائن میں آپ نے جب کاما دے کے دیا تو یہ آپ کو پوائنٹر بنانے کے لیے ہر اس ویریبل کے ساتھ جو پوائنٹر ہو اس کے ساتھ آپ کو اسٹار لگانا پڑتا ہے.
تو جو اسٹار جو ہے سی پلس پلس میں یہ ویریبل کے نام کے ساتھ اپلیکیبل ہوتا ہے, اس کی ٹائپ کے ساتھ نہیں ہوتا. آن دی ادر ہینڈ سی شارپ میں انٹ اسٹار یہ ٹائپ پہ اپلیکیبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے آگے جتنے ویریبلس آئیں گے, انٹ اسٹار کے بعد آپ کاما دے کے آپ جتنے بھی رکھیں گے ویریبل, یہ سب کے سب یہ پوائنٹر ٹائپ کے ویریبلس ہوں گے. تو اگر آپ نے P1 P2 جس طرح ہم نے ایگزامپل میں دیکھا تھا تو یہ دونوں پوائنٹر ٹائپ کے ویریبلس تھے. اس طرح ہم نے PI اینڈ I اگر ہم ڈکلیئر کریں PI کاما I تو یہ دونوں جو ہے پوائنٹر ٹائپ کے ویریبلس ہوں گے. یہ سی پلس پلس میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ بظاہر دیکھنے میں سینٹیکس ایگزیکٹلی سیم ہے جو سی پلس پلس میں اور سی شارپ میں ہے. اس وجہ سے اگر آپ سی پلس پلس سے مانوس ہیں, اس میں آپ نے کافی پروگرامنگ کی ہوئی ہے, تو یہاں پر بہت جلدی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں اور یہ مس انٹرپریٹ اس کو کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں اس پہ بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں. تو یہ ابھی تک ہم نے دو اس کے میجر ڈفرینسز دیکھے. پہلا کہ آپ صرف ویلیو ٹائپ کے ویریبلس کا پوائنٹر آپ بنا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ جو اسٹار جو ہے اٹ از ایپلیکیبل آن دی ٹائپ, اٹ از ایسوسیٹڈ ود دا ٹائپ اینڈ ناٹ ود دا ویریبل نیم. تو ویریبل نیم پھر وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے. یہ تو تھا پہلا ایک فرق. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس پہ ریسٹرکشنز کیا ہیں اور وہ ریسٹرکشنز کیوں ہیں. ان سی شارپ there is this notion of managed code and unmanaged code. Managed code in C# is executed under the control of Common Language Runtime, which is the .NET framework. It has automatic garbage collection. And when we write code which is managed, there is no explicit memory allocation and deallocation. Actually, allocation تو شاید ہوتی ہے, لیکن deallocation نہیں ہوتی. And there is no explicit destructor. تو یہ مینج کوڈ ہے, اس میں گاربیج کلیکشن بلٹ ان ہے, اینڈ اٹ از انڈر دی کنٹرول آف کامن لینگویج رن ٹائم. سو سی شارپ جسٹ لائک جاوا اس میں بہت حد تک یہ مینجڈ کوڈ ہوتا ہے. سی شارپ میں there is also what we call unmanaged code, which we did not have in the case of Java. Unmanaged code provides access to memory through pointers. And it is useful when pointers may be used to enhance performance in real-time applications. When you have external function in non.NET DLLs, some functions require a pointer as a parameter, such as Windows APIs that were written in C. And also you may need pointers for debugging. Sometimes we need to inspect the memory contents for debugging purposes, or you might need to write an application that analyzes another application's processes and memory. تو یہاں پر یہ کانسیپٹ جو مین ڈفرنس, جو سب سے بڑا ڈفرنس سی شارپ اور سی پلس پلس میں ہے, وہ ہے دی کانسیپٹ آف مینجڈ کوڈ. مینجڈ کوڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایکسپلسٹ میموری کی ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن نہیں کرتے. ایلوکیشن تو نیو کے آپریٹر سے آپ کر سکتے ہیں ایکسپلسٹ, لیکن ایکسپلسٹ ڈسٹرکٹر کال نہیں کرتے. گاربیج کلیکشن کا میکانزم ہے جس کے ذریعے یہ سارا کام ہوتا ہے, اور وہ جب میموری بنتی ہے, جب آپ کا ریفرنس ٹائپ کسی اور میموری ایریا کو جب پوائنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, آبجیکٹ بنتا ہے. پچھلی بار ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھی تھیں. تو جب اس کو کوئی پوائنٹر پوائنٹ نہیں کر رہا ہوتا کسی میموری ایریا کو, تو پھر وہ آٹومیٹیکلی وہ گاربیج کلیکشن کا جو گاربیج کلیکٹر جو ہے وہ اس ساری گاربیج کو کلیکٹ کر لیتا ہے, اور میموری لیکس نہیں ہوتی, اور دوبارہ یہ ری یوزیبل ہو جاتی ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ان دی کیس آف سی شارپ. جاوا میں بھی یہ گاربیج کلیکشن کا میکانزم ہے اور اسی طریقے سے کام کرتا ہے. سی شارپ میں جو دوسرا جو چیز ہے جو جاوا میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یو کین آلسو ہیو ان مینجڈ کوڈ. ان مینج کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے ہم نے مینج کوڈ دیکھا, اب اس میں آپ نے کنٹرول پروگرامر کو دے دیا, تو آپ یہاں پر پوائنٹر بنا رہے ہیں. جاوا میں پوائنٹرز نہیں تھے, تو پوائنٹرز کے ذریعے آپ میموری کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام اس سے کر رہے ہیں. اب اس سے آپ کا چینج کس طریقے سے آئی؟ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے. جاوا میں یہ نہیں تھا, تو آپ نے سی شارپ میں یہ انہوں نے ڈیزائنرز نے کیوں سوچا کہ یہ چیز ہونی چاہیے؟
تو اس سلسلے میں جو چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں پوائنٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایکسٹرنل فنکشنز کال کرنے ہیں جو دوسری لینگویجز میں لکھے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل سی میں لکھا ہوا ہے, کوئی اے پی آئی ایسی ہے, ونڈوز کی اے پی آئی ہے جہاں پر پوائنٹر وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, تو اگر آپ کے پاس پوائنٹر ہے ہی نہیں تو آپ کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو دس از دی مین ریزن وائی یو شوڈ ہیو سم تھنگ لائک اے پوائنٹر, اور یو وڈ نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ لائک اے پوائنٹر. بعض اوقات پوائنٹرز جو ہیں وہ آپ کو لو لیول پہ ہارڈ ویئر کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے فار جب اگر آپ نے لو لیول پہ کچھ کام کرنا ہے ریئل ٹائم اپلیکیشن میں. بعض اوقات ایفیشنسی کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے, تو یہاں پر بھی یہ آپ کو پوائنٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈی بگنگ وغیرہ میں کیونکہ اگر آپ نے میموری میں جا کے دیکھنا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تو وہاں پر بھی یہ پوائنٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ پوائنٹرز بہرحال ایک مفید چیز ہے, لیکن سی پلس پلس میں یا سی میں جو پوائنٹرز تھے وہ بہت پاورفل, بالکل فری فار آل کائنڈ آف تھنگ تھی. تو یہاں پر کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ پوائنٹرز استعمال کیے جاتے ہیں, اور وہ ریسٹرکشنز کیا ہیں کہ جب آپ یہ کوڈ کو ان مینیج فارم میں یوز کرتے ہیں, یعنی کہ مینیج نہیں ہے, اب آپ نے پوائنٹر یوز کر رہے ہیں, تو دین دیر از سم تھنگ کالڈ ان سیف موڈ. سی شارپ میں یہ موڈ ہے ان سیف. تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از ان سیف. وائی از اٹ ان سیف؟ بیکاز وی آر ایکسپلسٹلی یوزنگ پوائنٹرز گوئنگ ان دیئر, اور اس سے کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. سو وی آر کائنڈ آف الارمنگ دی یوزر کہ یہ پوٹینشلی یہاں پر کچھ ایشو ہو سکتا ہے. تو آپ کسی پوائنٹر کو صرف ان سیف بلاک میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ ان سیف بلاک کیا چیز ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں. The keyword unsafe is used while dealing with pointers. The name reflects the risk that you might face while using it. Relatively speaking, as compared to C++, it has a complex syntax and they are harder to use. And why do you need it? Basically, what you are saying is that when we are using pointers, any misuse might lead to any of the followings. For example, overwrite other variables, illegal access to memory areas not under your control. You may have stack overflow, and when you are having pointers, they sometimes become very, very difficult to debug if there is a problem, because tracing a pointer becomes tricky issue. And you may be compromising on the type safety. Remember, C# is a type safe language, strongly typed language. Here is one example of unsafe code. Unsafe. So what you can do is you can declare a whole class as unsafe. So we say unsafe class have the class definition, and within this definition you can use pointers here. So once you have declared or specified this class to be unsafe, then you can use pointers inside this class. You can only declare some of the class members as unsafe. So here is one example. You have this class 1. You want to use pointers, so what you do is you say unsafe int star pointer. So what you're saying is you're saying that this member is unsafe. This member can be a variable, and this member can be a method also. So you can declare this method to be unsafe. You can say unsafe void my unsafe method, and you can use pointers inside this method. So if you have not declared a method to be unsafe, you cannot use pointers there. If you can declare the entire class as unsafe. You can declare unsafe local variables in a method. So you have to put them in unsafe block as following. So if there are certain pointers that you want to use inside a method, inside a block, so you create an unsafe block. How do you do that? We have the static void main. Since this main has not been declared as unsafe, so you cannot use pointers here. So if you want to use pointers, what you need to do is you need to start a block and declare that block as unsafe, just like that. So you say unsafe, and then you have this block, and this block is unsafe. You can declare and use pointers within this block now.
once you are out of this block, you cannot use pointers at that point again. تو یہ جو unsafe جو ہے, in order to use a pointer, you have to declare that area as unsafe. وہ ایریا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پوری کلاس بھی ہو سکتی ہے, وہ پورا میتھڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ پورا بلاک بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ نے کوئی پوائنٹر یوز کرنا ہے, جب تک اس ایریے میں اس ایریے کو آپ نے انسیف ڈکلیئر نہیں کیا, اس وقت تک آپ وہاں پر پوائنٹر یوز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ریسٹرکشن ہے سی شارپ میں ایز اپوز ٹو سی پلس پلس, جہاں پر اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دس ایریا از پوٹینشلی انسیف, دس ایریا may cause problems and we need to be aware of this area, کہ یہ یہاں پر ہم نے پوائنٹر یوز کیے ہیں اور اس سے جو پوائنٹر سے جو ریلیٹڈ پرابلمس ہیں یہاں پر وہ پیدا ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل انلیگل میموری ایکسیس ہو سکتی ہے, آپ کسی اور ویریبل میں جا کے آپ لکھ سکتے ہیں, اور سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ وہ آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس ایریے میں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کنٹرولڈ طریقے سے پوائنٹر کو یوز کرنے کی بات ہے. یہاں پر یہ چیز یاد رہے کہ عام طور پہ آپ کو پوائنٹر کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو عام طور پہ پوائنٹر کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, آپ کا کام اس کے بغیر بھی ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کو شدید ضرورت ہے پوائنٹر یوز کرنے کی, تو پھر آپ کو انسیف کے ساتھ ہی یوز کرنا پڑے گا. پوائنٹرس کے ساتھ کچھ اور بھی پرابلمس ہیں, اور وہ پرابلمس کیا ہیں؟ دوز پرابلمس آر ریلیٹڈ ود گاربیج کلیکشن. گاربیج کلیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ جب گاربیج کلیکٹ کی جاتی ہے اینڈ یو ہیو سرٹن پوائنٹر ویریبلس, تو یہ گاربیج کلیکٹر جو ہے آپ کا, وہ ایک آبجیکٹ کو یا ایک ویریبل کو اٹھا کے اس کی میموری لوکیشن وہ چینج بھی کر سکتا ہے. جب اس کی میموری لوکیشن چینج ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ پوائنٹ کر رہے تھے اب وہ ویریبل اس جگہ پہ موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا پوائنٹر جو ہے یہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو ٹھیک رزلٹ نہ دے. تو اس سے بھی اگر بچنا چاہتے ہیں تو دین دیر آر ویز اینڈ مینس ان سی شارپ. کیسے کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ٹو اوائڈ the changes in position of an object the pointer will point at. So to avoid such problems, C# contains fixed keyword informing the system not to relocate the object by the garbage collector. جو garbage collection جو ہے یہ ہیپ پہ یہ لگتی ہے, اور ہیپ کا جو ایریا ہوتا ہے یہ garbage collection کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے. تو اگر آپ کا یہ پوائنٹر کسی ایسی جگہ کو پوائنٹ کر رہا ہے جو ہیپ پہ آپ کا ویریبل ہے, تو جب یہ گاربیج کلیکشن ہوگی تو اس میں میموری کمپیکٹ ہو سکتی ہے. آپریٹنگ سسٹم میں شاید آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی کہ میموری کی کمپیکشن کیسے ہوتی ہے, کہ جب اس میں جو ہولز جب بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یو مے وانٹ ٹو کمپیکٹ دی ایریاز ویئر دی ڈیٹا از پریزنٹ. تو اس کی فریگمنٹیشن جو ہوتی ہے میموری کی, جو ایریا جو خالی ہو جاتے ہیں اور بیچ میں اسپیسز اور ہولز بن جاتے ہیں, اس فریگمنٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے کمپیکشن کا الگورتھم استعمال کیا جاتا ہے. تو گاربیج کلیکشن جو ہے یہ کمپیکشن کرتی ہے. جب یہ کمپیکشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ویریبل ایک میموری لوکیشن ایکس پہ پڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ری لوکیٹ کر دیا جائے کسی دوسری جگہ پہ, تاکہ وہ ایک بڑا آپ کے پاس میموری کا بلاک اویلیبل ہو ایلوکیشن کے لیے کمپیکشن ہونے سے. تو آپ نے اس کو ریموو کر دیا. پوائنٹر جو تھا وہ آپ کا میموری لوکیشن ایکس پہ پوائنٹ کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو پوائنٹر جو ہے, ناؤ دس پوائنٹر از پوائنٹنگ ٹو دا سیم میموری لوکیشن بٹ دی آبجیکٹ از ناٹ دیئر. سو یہ جس جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے وہاں پر جس آبجیکٹ کو اصولی طور پہ اس کو پوائنٹ کرنا چاہیے تھا وہ آبجیکٹ نہیں ہے, تو اس سے پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ایسے ویریبل جو آپ کے ہیپ پہ بن رہے ہیں اور ان کا آپ کے پاس پوائنٹر ہو, انہیں آپ فکسڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو جب آپ یہ کی ورڈ فکس کا یوز کرتے ہیں, جو سی شارپ کا ایک اور نیا کی ورڈ ہے جو جاوا یا سی پلس پلس میں اویلیبل نہیں ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاربیج کلیکٹر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر آبجیکٹ کو جس کو آپ نے فکس کہا ہوا ہے, جس پہ یہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے, اس کو ریلوکیٹ نہیں کرنا, اس کو اسی جگہ پہ رہنے دینا ہے. تو جب یہ گاربیج کلیکشن ہوگی تو یہ آبجیکٹ اپنی جگہ سے یا یہ ویریبل جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. سو پوائنٹ از کہ پوائنٹرز کو استعمال کرنا سی شارپ میں سی پلس پلس کی نسبت ریلیٹیولی اسپیکنگ syntax is harder, it is more complex, and there are a number of restrictions and the things like there was no garbage collection in C++. تو اس طرح کا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا کہ فکس ہے کہ نہیں ہے, وہاں پر یہ چیز ہمیشہ فکس رہتی ہے. تو یہ چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اٹ از ریلیٹیولی اسپیکنگ ہارڈر ایز کمپیئر ٹو C++, پروگرام لکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے پاس سی شارپ میں جو ہیں ایریز بھی اویلیبل ہیں. ایریز جس طریقے سے ہمارے پاس سی پلس پلس میں ہیں یا جاوا میں ہیں, یہاں پر بھی ہیں, لیکن یہ جاوا کی ایریز سے تھوڑی سی یہاں پر مختلف بھی ہیں. بہت حد تک ملتی ہیں جاوا کی ایریز سے, لیکن دیر آر سرٹن ڈفرینسز آلسو. وٹ آر دوز ڈفرینسز, آئیے دیکھتے ہیں. ان سی شارپ we have three types of arrays. We have single dimensional arrays. So they are just like single dimensional arrays of Java or C++. Then we have multidimensional arrays. There are two types of multidimensional arrays. One is rectangular arrays, that is arrays like C++ arrays. So a rectangular array is a single array with more than one dimensions, with the dimensions sizes fixed in the array's declaration. So when we declare this array, we fix the size of the dimensions. So here is one example. We say int and we have within square brackets comma. So what we are saying here is that we have a two-dimensional array, let's call it square array, is equal to new int 2,3. Now note the difference between the declaration in C sharp and in C++. In C sharp, when we have a rectangular array, it is declared with only one set of square brackets. In C++, you will have as many square brackets as the number of dimensions of the array. So this is one difference. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں the number of dimensions and the size is separated by comma. So when we had this int left bracket comma and then right bracket, so what we are doing is we are saying since there is only one comma, so there are two dimensions, one on the left and one on the right. And then we create this array using the new operator and we specify the size of the array and we say 2,3. So we say that this is a two-dimensional array with the first dimension having size 2 and the second dimension having size 3. So this is just one array, not an array of array. So these kind of arrays can be filled when we declare them just like single dimensional arrays. So this is one major difference. We can have jagged arrays just like Java. Jagged arrays are multidimensional arrays with irregular dimensions. This flexibility derives from the fact that multidimensional arrays are implemented as arrays of arrays. And here we use them just like Java, where we have this very similar syntax. We have int, two sets of square brackets. Let's name this array jag is equal to new int 2, and then we leave the other bracket open. So what we are doing is we have declared a two-dimensional array and we say that the first dimension is of size 2, and then for the first dimension we say jag 0 is equal to new int 4. Now we say that the first array has 4 elements and the second element is an other array, jag 1 is equal to new int 6, and that has 6 elements. So this concept is similar to Java. In this case, each one of these, this is jag 0 and jag 1, holds a reference to a single dimensional int array. Arrays
جس طریقے سے ہمارے پاس جاوا میں تھیں وہ ہمارے پاس سی شارپ میں بھی اویلیبل ہیں، یعنی کہ سنگل ڈائمینشنل ایریز اینڈ جیکڈ ایریز یہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس جاوا میں تھیں، اور ہمیں یہ ایرے بنانے کی ضرورت پڑے گی. جو چیز ہمارے پاس سی شارپ میں اس کے علاوہ ہے وہ ہے ریکٹینگولر ٹائپ کی ملٹی ڈائمینشنل ایریز. ہمارے پاس سی پلس پلس میں بھی ریکٹینگولر ٹائپ کی ایریز ہیں، کیونکہ جب ہم ایرے بناتے ہیں تو ہم اس کا سائز وہاں پر ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ریکٹینگولر ایرے مل جاتی ہے. ایکچولی سی پلس پلس میں یا سی میں دیر از دس ایرے آف ایریز، لیکن یہ ریکٹینگولر ایرے کو کنٹیگوس میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے اور اس سے یہ چیز ہم بنا سکتے ہیں. سی شارپ میں اس کا سینٹیکس جو ہے وہ سی پلس پلس سے مختلف ہے. یہاں پر ایک سیٹ آف بریکٹ سے آپ اپنی ایرے ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس میں کاماز سے آپ اس کی نمبر آف ڈائمینشنز اور سائز آف دی ڈائمینشن، سائز آف ایچ ڈائمینشن آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں. سو یہ ایک بڑا مختلف سینٹیکس ہے سی پلس پلس کی نسبت. جو ہمارا جو جیکڈ ایرے کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اٹ از ایکچولی این ایرے آف ایرے. سو جب جیکڈ ایرے بنتی ہے تو ہر جو ہم نے یہ ایگزامپل دیکھی اس میں پہلی جو ڈائمینشن تھی اس کے 2 ایلیمنٹس تھے. اب وہ جو 2 ایلیمنٹس تھے ایچ ون آف دیز ور اے ریفرنس ٹو این ایرے. سو وہ اپنی جگہ پہ وہ ریفرنس تھا. تو یہ پوری ایرے جس میں ہم 4 یا 6 یا اگر ہم اس کو ایگزیکٹلی دونوں کو ایک ہی ڈائمینشن دے دیں، دونوں کو 4 4 بھی دے دیں، تو یہ وہ ریکٹینگولر ایرے سے فرق ہوگی ان دیٹ سینس کہ ریکٹینگولر ایرے میں آپ کی جو میموری جو ایلوکیٹ کی جاتی ہے وہ کنٹیگوس ہے، اور ان دس پرٹیکولر کیس میموری کنٹیگوس نہیں ہے. گو کہ یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے شاید یوزر کو کوئی خاص فرق نہ پڑے، یوزر اسے اسی طریقے سے استعمال کرے گا چاہے وہ میموری کنٹیگوس ہے چاہے وہ نہیں ہے. اگر آپ پوائنٹرز یوز نہیں کر رہے، اگر آپ پوائنٹرز یوز کر رہے ہیں تو پھر وہ کنٹیگوس میموری اور نان کنٹیگوس میموری میں ایشوز آئیں گے، کیونکہ پوائنٹر ارتھمیٹکس صرف کنٹیگوس میموری پہ آپ کو ایکسیس دے گی اور اس کو آپ اس صحیح طریقے سے یوز کر سکیں گے. جو اگر کنٹیگوس نہیں ہے میموری تو وہاں پر پوائنٹرز آپ کے پوائنٹر ارتھمیٹک کے ذریعے آپ کو ایکسیس نہیں دیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک ضمنی پوائنٹ تھا. اگر آپ اس کو اسٹرکچرڈ طریقے سے فور لوپ میں یا وائل لوپ میں اور یوزنگ انڈیکسز آپ یوز کرتے ہیں تو یوزر کے لیے شاید کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں میں، چاہے وہ ریکٹینگولر ایرے کا سینٹیکس یوز کرے چاہے وہ جیکڈ ایرے کا سینٹیکس یوز کرے، اگر وہ اس کا سائز ایک جیسا ہی ہے. تو یہ ایک ڈفرنس تھا سی شارپ کی ایریز میں اور سی پلس پلس اینڈ جاوا کی ایریز میں. ایریز جو ہیں وہ ان کا پوائنٹرز کے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے. جس طریقے سے سی پلس پلس میں ایریز اور پوائنٹرز تھے، اسی طریقے سے کسی حد تک سی شارپ میں بھی پوائنٹرز اور ایرے انٹرمکس کچھ کیے جا سکتی ہیں. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. A pointer can be declared in relation to an array. So we have this, let's say, single dimensional array. Int a is equal to 4,5. So this is a one dimensional array, has 2 elements. So we can have int star b is equal to a. What does that mean? It means now this b is pointing to the same memory area, that is the first element of this array a. یہاں پر یہ چیز یاد رکھیے کہ یہ پوائنٹر اس وقت تک آپ یوز نہیں کر سکتے جب تک جہاں پر یہ کوڈ لکھا گیا ہے اس ایریے کو، اس بلاک کو یا اس کلاس کو یا اس میتھڈ کو یا وٹ ایور جو بھی ہے اس کو ان سیف آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن بہرحال یہ چیز ضمنی تھی، اس سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں تھا، لیکن میں آپ کو یاد دلوانا چاہ رہا تھا. سو ان دس پرٹیکولر کیس وٹ ہیپنز از the memory location held by B is the location of the first type held by A. The first type must be, as before, a value type. So if it is not a value type, جو first اس کا element ہے, then it cannot be done. The compiler آپ کو error دے گا. So اگر یہ value type کا نہیں ہے، یہ array آپ کی reference type کی ہے, then you cannot do that. And then you can have pointer arithmetic in this particular case. ایریز اور پوائنٹرز کا جو کانسیپٹ سی پلس پلس میں ہے،
سی شارپ میں بھی یہ کانسیپٹ اس سے بہت ملتا جلتا ہے. بٹ دیر آر فیو ریسٹرکشنس یا لمیٹیشنس ہیں یا جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پوائنٹرز جو ہے یاد رہے کہ یہ صرف ویلیو ٹائپ کے ویریبل کا آپ بنا سکتے ہیں. آپ ریفرنس ٹائپ کے ویریبلس کا پوائنٹر آپ نہیں لے سکتے. تو اگر آپ کی ایرے جو ہے, جب یہ آپ پوائنٹر کہتے ہیں کہ دس پوائنٹر از اکول ٹو دی نیم آف دی ایرے, تو یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سی پلس پلس میں پہلے ایلیمنٹ کی طرف یہ پوائنٹ کر رہا ہے اور پہلے ایلیمنٹ کے ایڈریس کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کا جو پہلا ایلیمنٹ اس ایرے میں پڑا ہے دیٹ ایلیمنٹ از ناٹ آف ویلیو ٹائپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں جو پوائنٹر کی جو بیسک پراپرٹی ہے کہ یہ صرف ویلیو ٹائپ کے ویریبل کو پوائنٹ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایرے جس میں پہلا ایلیمنٹ ویلیو ٹائپ کا ویریبل ہو, اس کی ٹائپ ویلیو ٹائپ ہو, صرف اس کا آپ پوائنٹر آپ لے سکتے ہیں, ادروائز دوسری کسی ایرے کا پوائنٹر نہیں لے سکتے. تو جب آپ کے پاس یہ پوائنٹرز آ گئے تو پھر اس پوائنٹر کو آپ انکریمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں, جس طریقے سے لمیٹڈ حد تک پوائنٹر ارتھمیٹک تھی, یہاں پر بھی وہ چیز اویلیبل ہے. تو یہ ایک اس میں ریسٹرکشن ہے. جو سی پلس پلس اور سی شارپ میں جو ایریز میں ایک اور جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سی پلس پلس میں ایرے کے انڈیسیز جو ہیں دے اسٹارٹ فرام زیرو. جاوا میں بھی ایسے ہی تھا. تو یہ ایرے کے ہر ڈائمینشن کا جو پہلا انڈیکس ہے وہ زیرو سے اس ڈائمینشن کے سائز -1 تک جاتا ہے سی پلس پلس اور جاوا میں. سی شارپ میں بھی بائی ڈیفالٹ ایسا ہی ہے, لیکن سی شارپ میں آپ کسی بھی ایرے کے کسی بھی ڈائمینشن کا انڈیکس جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ آپ زیرو کے علاوہ کوئی اور بھی دے سکتے ہیں. تو سی شارپ میں یہ فیسلٹی بھی اویلیبل ہے کہ آپ اس کا انڈیکس زیرو کے علاوہ کوئی اور بھی دے سیں. عام طور پہ یہ ہے کہ ایک کنفیوژن سے بچنے کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ ٹریڈیشن جو چلی آ رہی ہے سی پلس پلس اور جاوا کی, اس میں یہ انڈیسیز زیرو سے شروع ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ایڈا کی طرح کے انڈیسیز بھی اس میں دے سکتے ہیں, جس کا آپ یہ ہے کہ کہیں سے بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیرو سے ہی شروع ہو. بہرحال یہ کچھ مختصر سی گفتگو تھی ایریز کے بارے میں. اب ہم ذرا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سی شارپ میں انومریشن ٹائپس کیا ہیں. انومریشن ٹائپس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سی پلس پلس میں انومریشن ٹائپس تھیں اور جاوا میں یہ انومریشن ٹائپس نکال دی گئی تھیں. انومریشن ٹائپ جاوا میں اس لیے نکال دی گئی تھیں کہ یہ ایک طریقے سے وہاں پر ایک ریڈنڈنٹ سی چیز بن جاتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹائپ سیف نہیں ہے. لیکن سی شارپ نے انومریشن ٹائپس کو سی پلس پلس سے ریلیٹیولی اسپیکنگ بہتر بنایا ہے اور اس کو واپس لینگویج میں لایا گیا ہے سی شارپ کے کانٹیکس میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں اور یہ کیسے سی پلس پلس کی انومریشن سے فرق ہے. An enumeration is a special kind of value type limited to a restricted and unchangeable set of numerical values. By default, these numerical values are integers, but they can also be longs, bytes, etc. That is, we can have any numerical value except car, and we shall see that in some examples. جو سی شارپ میں جو پہلا ڈفرنس ہے انومریشن ٹائپ کا سی پلس پلس سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو انومریشن ٹائپ کی ویلیو جو ہے یہ کوئی بھی نیومیرک ویلیو یہ اسیوم کر سکتا ہے. سی پلس پلس میں یا سی میں یہ انٹیجرز تھے, تو آپ اس کو انٹیجر ویلیوز دیتے ہیں اور بائی ڈیفالٹ یہ زیرو سے پہلا شروع ہے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ایکچولی انومریشن ٹائپس سی پلس پلس میں جو ہیں وہ ایک طرح سے انٹیجر کانسٹنٹس ہی ہیں جن کو آپ سمبولک نیم دے دیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ چیز فرق ہے, یہ کوئی بھی نیومیرک ٹائپ ایکسیپٹ فار کار اس کو دی جا سکتی ہے اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ڈفرینسز ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ اس کا سمبولک نیم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ ہم آئندہ ایگزامپل میں دیکھیں گے. سی پلس پلس میں یہ جو انومریشن ہے اس کے سمبولک نیمز جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے. لیکن بہرحال یہ میں آپ کو ایگزامپل کی مدد سے سمجھاؤں گا,
ابھی اس وقت ایک بالکل بیسک ایگزامپل دیکھتے ہیں انیمریشن ٹائپ کی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اور سی پلس پلس میں کیا فرق ہے. Here is the enumeration public enum days. So the syntax is very, very similar to C++, except that now we are saying public here, and we declare it public. And we have this Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. And there is no semicolon at the end of the right parentheses, after right parentheses. So this is consistent with general C# syntax. We can give it any value. For example, we can say Monday is equal to 1, so it will be a numeric value there. In C#, enumerations are type safe. That means that the compiler will do its best to stop you assigning illegal values to enumeration typed variables. For example, if we have the following code, we have int I is equal to days.monday and days is d is equal to I. This code will not compile because int is not the enumeration type. This is type safe. Although Monday was given an integer value 1, but it is not type safe. And for example, if you have days, d is equal to I, and this I can be any value, any integer, so you cannot simply assign any integer to this day because this day is constant, d is fixed, so you can have only those fixed values there. So in order to get this code to compile, you would have to make explicit casts both ways, that is, converting from days to int and vice versa. So in order to do that, we can do int I is equal to int days.monday. So now we are typecasting this, and this is converted into integer, and this integer value will be assigned to integer I. Similarly, if you want to convert this I into days, so we have to typecast, and we typecast days I, and then that value is assigned to D, and remember that this I has to be one of the values that this enumeration type has. A useful feature of enumerations is that one can retrieve the literal as a string from the numeric constant with which it is associated. This is given by the default toString method. So the following expression comes out to be true. So we say days.monday.toString is equal to Monday, and this will turn out to be true. Enumeration types جو ہیں C# میں C++ سے فرق، پہلا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس کو کوئی بھی نومیرک ویلیو دی جا سکتی ہے، نومیرک ٹائپ کی ویلیو دی جا سکتی ہے. سو یو کین ہیو انٹیجرز، فلوٹس اینڈ ادر نومیرک ٹائپس ایکسیپٹ فار کار. دوسری جو چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹائپ سیف ہے. یو کین ناٹ سمپلی کنورٹ اٹ ٹو 1 and 2 ٹائپس. سو وٹ یو ڈو از یو ہیو ٹو ٹائپ کاسٹ انومریشن کو. اگر آپ نے نومیرک میں آپ نے جو اس کی نومیرک ویلیو میں کنورٹ کرنا ہے یا انٹ میں کرنا ہے، فلوٹ میں کرنا ہے، تو آپ کو وہ ٹائپ کاسٹ کرنا پڑے گا دونوں طرف، اور پھر آپ اس کو استعمال کر سکیں گے ڈائریکٹلی جس طرح C++ میں آپ کرتے تھے. یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. جو ایک سب سے بڑا ڈفرنس جو ہے C++ اور C# میں وہ یہ ہے کہ C# میں آپ اس کا لٹرل جو اسٹرنگ جو ہے اس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اس لٹرل اسٹرنگ کو آپ پھر ایکسپریشنز میں یوز کر سکتے ہیں. سو یہ صرف وہ نومیرک ویلیو ہی نہیں ہے بلکہ یہ لٹرل اسٹرنگ بھی ہے، اور اف یو یوز دیٹ لٹرل اسٹرنگ دیٹ میکس اٹ ایکسٹریملی یوزفل اینڈ یہ مور ریڈیبل. سو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے C# کی انومریشن ٹائپ کا. یہ جاوا میں انومریشن ٹائپ نہیں تھی، C++ میں جو تھیں ان پہ یہ ایک اس کو بہتر بنایا گیا ہے اور ٹائپ سیف بنایا گیا ہے اور ان لٹرل ویلیوز کو استعمال کیا گیا ہے. سو یہ چند فرق تھے انومریشن ٹائپ کے C++ اور C# میں. اس کے بعد ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے ایک بولین کا کانسیپٹ. بولین جو ہے یہ ہمارے پاس C++ اور جاوا میں بھی اویلیبل تھا، لیکن جو C++ اور C# کے بولین میں جو فرق ہے
وہ یہ ہے کہ سی شارپ کا بولین جو ہے وہ جاوا کی طرح ہے، یعنی کہ یہ کنورٹیبل نہیں ہے انٹیجرز میں، اس کی ویلیوز ٹرو اینڈ فالس ہیں. تو سی پلس پلس میں جو بولین تھا اس کی ویلیو ٹرو اینڈ فالس تو آپ لے ہی سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ انٹیجر ویلیوز میں کنورٹیبل تھا، تو ٹائپ سیف نہیں تھا. تو یہاں پر یہ جو بولین جو ہے یہ ٹائپ سیف ہے، ٹرو اینڈ فالس ہے، جسٹ لائک جاوا. اور آپ کے لاجیکل ایکسپریشن جہاں پر بھی آئے گا، جہاں پر بھی آپ کا کنٹرول ہے، وہاں پر یہ ساری چیز بولین ایکسپریشن ہی ہوگا اور وہاں پر انٹیجر ایکسپریشن نہیں ہوگا. اس چیز کو ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں جب ہم کنٹرول اسٹیٹمنٹس کی اسٹڈی کریں گے. اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کنٹرول اسٹیٹمنٹس پہ اپنی ڈسکشن شروع کروں، تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جس طرح کہ میں نے ذکر کیا ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کنٹرول اسٹیٹمنٹس کو اور بولین کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اس وقت میں چاہوں گا کہ آج کے لیکچر میں ہم نے جو باتیں کی ذرا ایک بار ان کو دہرا لیا جائے. سب سے ضروری بات اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو یاد رکھنے کی ہے وہ ہے کہ سب سے بڑا ڈفرینس سی پلس پلس اور سی شارپ میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے کہ مینجڈ موڈ میں کام کرنے کا. مینج موڈ کا کیا مطلب ہے کہ یوزلی آپ مینج موڈ میں کام کریں گے، جو کوڈ جو ہے وہ مینج موڈ میں لکھیں گے، وہ اس میں گاربیج کلیکشن جو ہے وہ میکانزم خود بخود وہ گاربیج کلیکٹ کرے گا اور میموری لیکس جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، تو ڈسٹرکٹر نہیں ہے. تو جب آپ ان مینجڈ موڈ میں کام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پوائنٹرز یوز کر رہے ہیں تو پوائنٹر کو یوز کرنے میں دیر آر سرٹن ریسٹرکشنز اپلائڈ ان دی کیس آف سی شارپ دیٹ ور ناٹ دیئر ان دی کیس آف سی پلس پلس. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پوائنٹر جو ہے صرف ویلیو ٹائپ کا بنا سکتے ہیں، ریفرنس ٹائپ کا پوائنٹر نہیں بنا سکتے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پوائنٹر یوز کریں گے تو آپ کو ان سیف بلاک یا وہ ایریا آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا اور پھر ہی آپ پوائنٹر کو یوز کر سکیں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے ڈسکشن کی وہ تھی ایریز پہ. ایریز میں جو سی شارپ میں ہے ہمارے پاس تین طرح کی ایریز ہیں. ایک ہے سنگل ڈائمینشنل ایرے اور ایک ہے جیگڈ ایرے. یہ وہی طرح سے ہیں جس طریقے سے ہم نے جاوا میں دیکھی تھیں ایریز، لیکن سی شارپ پہ ہمارے پاس ایک ملٹی ڈائمینشنل ریکٹینگولر ایرے بھی ہے جو ایک آپ کو ریکٹینگولر قسم کا ایک ریگولر قسم کا اسٹرکچر دیتی ہے، ملٹی ڈائمینشنل. اور اس کا سنٹیکس سی پلس پلس سے بہت مختلف ہے، جاوا میں تو خیر یہ تھا ہی نہیں. سی پلس پلس میں آپ ملٹیپل اسکوائر بریکٹ سے آپ وہ ریکٹینگولر ایریز آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. یہاں پر آپ ود ان ون اسکوائر بریکٹ آپ استعمال کریں گے اور کاماز سے آپ اس کی ڈائمینشنس کو سپریٹ کریں گے اور نمبر آف ڈائمینشنز آپ اسپیسیفائی کریں گے. تو یہ ایک دوسرا ڈفرینس تھا سی شارپ اور سی پلس پلس میں اینڈ سی شارپ اور جاوا میں. اس کے بعد جس چیز کو ہم نے دیکھا وہ تھی انومریشن ٹائپ. انومریشن ٹائپس جو ہیں وہ جاوا میں تھی نہیں. سی پلس پلس کی انومریشن ٹائپ جو ہیں وہ ٹائپ سیف نہیں ہیں اور سی شارپ میں ان کو بہتر بنایا گیا ہے. بہتر کیسے بنایا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیومیرک ویلیوز آپ اس کو اسائن کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آٹومیٹک ٹائپ کنورژن اس میں نہیں ہے، آپ کو ایکسپلسٹ کاسٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی. تو یہ زیادہ اسٹرانگلی ٹائپڈ لینگویج ہے ایز کمپیئر ٹو سی پلس پلس. اور تیسرا جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے سی پلس پلس اور سی شارپ کے انومریشن ٹائپ میں، اس میں یہ ہے کہ سی شارپ میں آپ جو لٹرل کانسٹنٹ جو آپ یوز کرتے ہیں انومریشن ڈیفائن کرنے کا، آپ اس لٹرل کانسٹنٹ کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے پروگرام میں استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ سی پلس پلس میں نہیں کر سکتے تھے. تو اس سے آپ کا پروگرام زیادہ میننگ فل اور زیادہ ریڈیبل بن سکتا ہے جہاں پر آپ نے انومریشن ٹائپس یوز کی ہوں. اس کے علاوہ ہم نے بولین کا ذکر کیا اور ہم نے کہا کہ بولین جو ہے ونس اگین از ناٹ کنورٹیبل انٹو انٹیجر، اور یہ جہاں پر آپ کو بولین ایکسپریشن چاہیے ہوں گے وہاں پر انٹیجر ارتھمیٹک ایکسپریشن آپ استعمال نہیں کر سکتے جو سی پلس پلس میں کر سکتے تھے، اور اس سے بہت ساری غلطیاں ہوتی تھیں. اس کانٹیکس کو، اس کانسیپٹ کو ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب ہم کنٹرول اسٹیٹمنٹس کو اسٹڈی کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کیا لمیٹیشنز ہیں اور کیا بہتری بنائی گئی ہے سی شارپ میں ایز کمپیئر ٹو سی پلس پلس. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.